شہاب ثاقب عرض کرتے ہیں، شہاب ثاقب جس سے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ پہلے تو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے یا ایک دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ پورا عالم ایک خلا ہے، ہم نے عرض کیا ہے سورج ہے، اس کے گرد ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اپنے چاند ہیں، اسی پہ زمین ہے، خلا ہے نا۔ تو ایک دھات ہے، پتھر ہے، وہ خلا سے زمین، یعنی اس طرح کے پتھر ہے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا ہم ایزی بھی کر لیں گے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے۔ خبر نظر سے گزری کہ جی کراچی میں کل رات پرسوں رات ایک شہاب ثاقب یا شہاب ثاقب نما ایک چیز دیکھی گئی، آسمان پر ایک عجب سا نظارہ دیکھا گیا، اچانک روشنی سی ہو گئی۔ اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوئی کہ شہاب ثاقب ہے کیا ہے، تو پھر دل چاہا کہ اب یہ ایک ریلیونٹ موضوع بن گیا ہے تو ذرا اس پر بات کریں، یہ شہاب ثاقب ہوتا کیا ہے، یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا کیا ہے، یہ منظر ہمیں اس طرح کا کیوں نظر آتا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ بتایا ہے کہ اس کے پیچھے جب یہ ہو رہا، جب آسمان پہ ہمیں منظر نظر آتا ہے تو اصل میں پیچھے ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ سائنس نے بتایا ہے، بہت ناقابل یقین باتیں ہیں جن کو سن کر ہم دل و دماغ سے یقیناً لمحہ ب لمحہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ڈائریکٹ موضوع پر آتے ہیں۔ کراچی والوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جسے پاکستان کے تمام نیوز چینلز نے اس طرح کور کیا۔ ARY نیوز نے اس منظر پر یہ خبر دی، یہ خبر دیکھیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کراچی میں شہاب ثاقب گزرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہاب ثاقب کے آسمان پر گزرتے ہوئے شب 2:43 کا وقت تھا۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہاب ثاقب گزرنے کا نظارہ دیکھا۔ یہ منظر سب نے دیکھا ہے، یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ یہ سارا کی ساری صورت۔ اب ذرا آ جائیے کہ یہ ایسے منظر کیوں دکھتے ہیں، اگر کیا یہ منظر ایک بہت خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے؟ شہاب ثاقب عرض کرتے ہیں، شہاب ثاقب جس سے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ پہلے تو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے یا ایک دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ پورا عالم ایک خلا ہے، ہم نے عرض کیا ہے سورج ہے، اس کے گرد ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اپنے چاند ہیں، اسی پہ زمین ہے، خلا ہے نا۔ تو ایک دھات ہے، پتھر ہے، وہ خلا سے زمین، یعنی اس طرح کے پتھر ہے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا ہم ایزی بھی کر لیں گے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے، چمکنے کی وجہ سے آسمان پر ایک روشنی کی صورتحال ہو جاتی ہے، ایک روشنی کی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ اسے ہم عام زبان میں ٹوٹتا ہوا ستارہ کہتے ہیں، جیسا ہم نے منظر دیکھا۔ اب یہ تو ٹیکنیکل بات ہو گئی کہ ہوتا کیا، اب ذرا کو سمجھ لیتے ہیں کیا۔ سوال، خلا میں کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، بہت بڑے بہت چھوٹے، کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں خلا میں؟ جواب جی ہاں۔ اگلا سوال، کتنے؟ اندازاً ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں شاید کھربوں، ورنہ اتنے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ خلا میں ہر وقت اس طرز کے چھوٹے بڑے، بہت چھوٹے بہت بڑے، انگنت پتھر گردش کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ زمین کی فضا میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ایک بات دیکھ لیجئے گا، یہ ہماری اگر زمین ہے تو ایک زمین کی فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، ایک زمین کی سطح ہے، لیئر ہے۔ یہ جو ہم نے دیکھا منظر ابھی بریکنگ نیوز میں، یہ زمین کی سطح پر نہیں آیا، کہیں ٹکرایا نہیں ہے، یہ فضا میں غائب ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے، اور زمین پر کیوں نہیں آتا؟ یہ زمین پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ سب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو فضا میں ایسے کھربوں پتھر ہر وقت گھوم رہے ہیں،
خلا میں، لیکن وہ زمین کی فضا میں داخل نہیں ہو پاتے. ایسے پتھروں کو میٹیورائٹ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جب خلا ہی میں گردش کر رہے ہیں تو زمین کی فضا میں داخل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہوا میں کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے اور آپ دل و دماغ سے کہیے سبحان اللہ. اس کا جواب سنیے اور سوچئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو لیویبل بنایا ہے، ہماری زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. کیسے شہابیوں کا نہ ٹکرانا کتنی بڑی نعمت ہے. پھر کہیے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیسے وہ الحافظ الحفیظ ہماری ایک ایک لمحے پر حفاظت کرتا ہے. کیسے وہ ہمیں ان شہابیوں سے بچاتا ہے، ورنہ کیسے ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے. کیوں نہیں ٹکراتے؟ جب خلا میں گھوم رہے ہیں تو زمین سے کیوں نہیں ٹکراتے؟ فضا میں کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ نمبر ایک وجہ، ایک تو اس لیے کہ یہ زمین تو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے نا. ہمیں لگتا ہے اتنا بڑا امریکہ، اتنا بڑا افریقہ، اتنا بڑا پاکستان، اتنا بڑا انڈیا، اتنا بڑا چائنا، جنگل، کھیت، پہاڑ، صحرا، دریا، اتنی بڑی زمین ہے، ہمیں لگتی ہے نا بڑی. لیکن اصل میں زمین کیا ہے؟ اس کی تخلیقات کے آگے کیا ہے؟ بھئی زمین بہت وسیع خلا میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. حیثیت کیا ہے اس کی؟ وہ حیثیت کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے. پھر زیادہ تر جو یہ شہابیہ ہوتے ہیں یہ سورج کے گرد اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ زمین کے قریب نہیں آتے. سورج کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دیتا ہے. دوسری وجہ. تیسری وجہ، پھر بہت سارے اور سیارے اور چاند وہ بھی اپنی گریوٹی کی وجہ سے ان شہابیوں کو زمین تک آنے ہی نہیں دیتے، وہ ان کے گرد گھومتے رہتے ہیں. لیکن جو چوتھی وجہ ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے، وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. وہ چوتھی وجہ یہ ہے، سب سے دلچسپ وجہ یہ ہے کہ قدرت نے زمین کی فضا میں ایک ایسا زبردست دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، سیکیورٹی گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں، سیکیورٹی لیئر بٹھائی ہوئی ہے، ایسا ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہے جو زیادہ تر شہابیوں کو زمین کی سطح تک آنے ہی نہیں دیتا. جب بھی کوئی شہابیہ زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے اسے ہوا کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہابیہ اس طریقے سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی طرف آتا ہے، لیکن زمین کی فضا میں موجود گیسز سے رگڑ کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور فضا میں ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ یہ منظر ایک بار پھر دیکھیے گا. یہ خیالی منظر ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہ ایک شہابیہ آیا ہے، نہیں جا سکا زمین تک، اس سے پہلے ہی ضائع ہو گیا. کیوں؟ کسی پلانٹ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. کیوں؟ زمین کے ایٹماسفیئر نے اس کو واپس بھیج دیا. جو ہماری زمین کو ہر لمحہ ہر وقت ان شہابیوں سے بچا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے.